الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بالأول كان قبله الآخر بالآخر يكون بعد الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن وحسن أولئك رفيقا. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت حمزہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے اور مل کے بلند تر صلوات بھیجیں. محمد وآل محمد. ایک بات جو یہاں مجلس میں بہت اچھی اور بہتر و مناسب معلوم ہوئی اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے تاکہ سلسلہ جاری و ساری رہے. وہ ہے آپ کا بلند آواز سے صلوات پڑھنا. یہ جو بلند آواز سے صلوات پڑھنا ہے اللہم صل علی محمد. صلوات تو کسی بھی کیفیت میں بھیجیں تو اس کا ثواب ہے، لیکن حضور مکرم نے خود فرمایا کہ جب آپ بلند آواز سے صلوات بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. تو ایک اور بلند تر صلوات بھیجے گا. محمد وعلی محمد. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین سے منسوب ہے، اور آج حضرت حمزہ سید الشہداء ان کی مجلس ہے، لہٰذا میں ایک ربط دیتے ہوئے کل کی مجلس سے بات کو آج آگے بڑھاؤں گا. ایک بات یہ ہے کہ دونوں ہستیوں کا لقب سید الشہداء، امام مظلوم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور حضرت حمزہ سید الشہداء. امام حسین علیہ السلام کے سید الشہداء ہونے میں حضرت حمزہ علیہ السلام کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطول ہونے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطول ہونے میں ہے. جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سیدہ ہونے میں ہے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سیدہ ہونے میں ہے. حضرت مریم بھی سیدہ ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کانت مریم سیدتا نساء فی زمانہا. حضرت مریم سیدہ ہیں، سردار ہیں تمام مستورات کی اپنے زمانے کی عورتوں کی. اما ابنتی وہی فاطمہ، اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. اولین اور آخرین میں کوئی مستور ایسی نہیں کہ جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. کوئی بھی مستور ہے چاہے رسول کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو. فاطمہ سلام اللہ علیہا اولین اور آخرین میں ہر بی بی کی سردار ہے، ہر مستور کی سردار ہے. اس طرح سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور حضرت حمزہ دونوں سید الشہداء ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، اپنے زمانے کے تمام شہیدوں میں سید الشہداء ہیں. اور حسین مظلوم وہ ہیں کہ جو حضرت حابیل سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہیں سب کے سید الشہداء ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اور خاص بات اس میں یہ دیکھیں، اگر کل کی گفتگو سے میں مربوط کر سکوں، آج گفتگو طولانی نہیں چونکہ کل بہرحال ایک چھٹی کا دن ایسا آ گیا تھا آج کہ کل کی شب میں تھوڑی سی گنجائش تھی کہ میں بات کو طولانی کر سکوں. آج میں چاہوں گا کہ بات کو مقررہ وقت میں ختم کر دوں. کہ اگر آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے اینگلز ہیں جس میں بات ہو سکتی. خاص طور پر یہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً جا بجا حضرت حمزہ سید الشہداء کو یاد کیا. اور میں یہاں پر اس حوالے سے بھی لائق تبریک و قابل تحسین ہے آپ تمام حضرات اور بالخصوص یہاں کے بانی اور میزبان کے
اور خادم جنہوں نے اس بات کے لیے ارادہ کیا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام پر بھی ایک مستقل مجلس منعقد کی جائے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جس ترتیب اور سیکوینس میں نام لیا حضرت حمزہ علیہ السلام کا وہ قابل غور ہے۔ جہاں وہ اہل بیت کا اپنا تعارف کرواتے ہیں، جہاں ائمہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اس ترتیب میں نام آتا ہے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار کا، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا عاشور کے دن خطبہ ہو کربلا معلیٰ میں، چاہے وہ مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ ہو دربار شام میں، اور چاہے وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں جہاں خاص حضرت حمزہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تو جس ردیف اور ترتیب میں نام آ رہا ہے ان دو بزرگ ہستیوں کا، ایک حضرت حمزہ ہے، ایک جعفر طیار ہے۔ حضرت حمزہ شبیہ امام حسین علیہ السلام ہے اور جعفر طیار شبیہ ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے۔ اس کی تفصیل کبھی ایک میں اور مل کے صلوات پہلے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی۔ تو دیکھیں یہ بات طے ہے، اور آپ ہمیشہ اس سے اپنے بچوں کے کانوں میں بٹھائیے کہ جو معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ہے وہ حضور مکرم سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضرت امام زمانہ پر صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے اس سے آگے نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی بات ہو سکتی ہے سوائے خود ان ہستیوں کے جنہیں خود وہ اپنی ردیف اور ترتیب میں شامل کر لیں، تو ان کا ذکر آپ اسی اہتمام کے ساتھ کیجیے، جیسے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کو شامل کیا اس موقع پر کہ جو درود توسی ہے، جسے ہم نے کل خطبے میں پڑھا تھا کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ، یہ اصل میں درود جانتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام پر یہ درود ہے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام پر چونکہ ہر امام کی سنت امام زمانہ سے ظاہر ہوگی، اس لیے درود و سلام ان پر کہ جو صاحب دعوت نبویہ ہیں، جو شجاعت و ہیبت حیدری کے حامل ہیں، جو حلم حسنی کو رکھتے ہیں، جو شجاعت حسینی کو رکھتے ہیں، جو عصمت فاطمی کو رکھتے ہیں، والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ، یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود ہے کہ جن سے ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی۔ لیکن اس میں خاص حضرت حجت ہی نے خود عالم خواب میں ایک عالم دین سے یہ کہا کہ آپ جب یہ درود توسی پڑھیں تو اس میں ایک نام کا اضافہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مولا چاہتا معصومین میں اور کس کا اضافہ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ پر درود و سلام جب بھیجا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح سے درود و سلام بھیجو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادت السجادیہ، تو جنہیں وہ اس ترتیب میں شامل کر لیں۔ حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، ابوالفضل عباس علیہ السلام، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستیاں کہ جن کے فضائل خود بزبان ائمہ علیہ السلام ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس بات کے لیے خاص الخاص آپ اہتمام رکھیں۔ اور اس میں بھی ایک خاص بات ہے، دیکھیں کل امام صادق علیہ السلام میں گفتگو ہو رہی تھی تو وہ اس ترتیب میں خود اپنے وقت کے حسین ہیں بے شک، لیکن انہوں نے بھی ایک فقرہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ قابل غور ہے کہ امام نے فرمایا کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، امام صادق علیہ السلام مولا علی کی اولاد میں سے، وہ تو ڈائریکٹ خون علی بن ابی طالب ہے، فرمایا کہ علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ کیا آپ نے جملہ غور فرمایا کہ میں نے کیا کہا؟ امام صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ محبوب مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا خوبصورت بیان کی ہے، دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے فضل، ایک ہے فرض۔ فضل کہتے ہیں فضیلت کو، اور فرض کہتے ہیں ایک ایسے فریضے کو کہ جس کے بغیر کوئی اور چیز قبول نہ ہو سکے۔ فرمایا علی کی ولایت پر ہونا مجھے زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے۔ اس کے بعد ایک اور، یہ امام صادق علیہ السلام کل گفتگو سے میں مربوط کر رہا ہوں بات کو، اس کے بعد ایک اور فقرہ امام نے ارشاد فرمایا علی کی، میں بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں رہے، سید ہونا خود ایک بہرحال ایک فضیلت ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ جسے رکھے، جسے شمار کرے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ اب آپ جملہ سنیے گا، امام نے فرمایا مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ محبوب اور عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ ایک وجہ تو بیان فرمائی کہ علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے، علی کی ولادت سے ہونا فضل ہے،
دوسرا فرمایا مجھے زیادہ محبوب علی کی اولاد میں ہونے سے علی کی ولایت پر ہونا ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت پر ہونا اگر کوئی ان کی اولاد میں سے نہ بھی ہو تب بھی اعمال کو قبول کروا لے گا، لیکن علی کی اولاد میں ہونا اگر ولایت پر نہ ہو تو اعمال کو قبول نہیں کروائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں مجلس کا مقبول ہونا یا نہ ہونا اس بات سے تعلق نہیں رکھتا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ علی کی ولایت کس طرح سے پہنچ رہی ہے اور کس مقام پر اس کا کیسے ذکر ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ایک تو آپ کا بلند آواز سے صلوات بھیجنا میرے دل سے مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ حدیث میں آیا، دوسرا یہ کہ بچوں کا یہاں سامنے بیٹھا ہونا، تو جن بچوں تک نعرہ حیدری اور یا علی پہنچ رہا ہے اور وہ خود اس میں شریک ہو رہے ہیں، بھی بچے نے ماشاءاللہ جو نعرہ حیدری اور یا علی کا، مجھے 2 مصرے یاد آئے کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، شجر سب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ تو یہ جو خود حکم ہے ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی بن ابی طالب کی محبت پر تربیت کی بنیاد رکھو۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی ہیں، وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیوانہ وار آواز لگاتے تھے کہ ادبوا یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے مدینہ والوں کے اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی بن ابی طالب کی محبت پر رکھو۔ اگر آپ بنیاد کو رکھ لیں گے فقہی شرعی مسائل اور وہاں سے محبت کو ہٹا دیں گے تو در حقیقت جو اوپر کی عمارت تھی اس کو آپ نے پہلے بنیاد بنا دیا، جو غلط ہو گیا۔ جس کو بنیاد رکھا ہے رسول اللہ نے اس کو بنیاد رہنے دیں، جس کو عمارت بنایا اس کو عمارت رہنے دیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جو بنیاد ہے وہ مولا کائنات کی محبت، ان کی ولایت، ان کا عشق ہے، یہاں سے ہر بات ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی اولاد میں ہونے سے زیادہ مجھے علی کی ولایت پر ہونا ہے، پہلی بات۔ اس لیے بڑا ضروری ہے آپ نے زندگی کے معاملات میں جب بھی فیصلہ کریں، جب بھی دیکھیں، حتیٰ دیکھیں سلام دعا ہونا، اچھا تعلق ہونا وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہوتا ہے نا ایک صمیمی تعلق جس سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ملنا جلنا ہو، تو آپ دیکھیں کہ ولایت پر ہے یا نہیں ہے۔ آپ کس کے گھر کا کھانا کھلا رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ یقین فرمائے گا کہ اس بات کا اثر ہے۔ اگر آپ نے خود اس بات کے لیے اہمیت کو نہیں سمجھا تو پھر آگے جا کے بچہ تو بالکل نہیں سمجھے گا اس کی اہمیت کو۔ اور اسی خاطر میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں اس پہ توجہ دیں تو جو زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے نا، شادی کا فیصلہ، اس پہ بھی اس پہ توجہ دیں۔ یعنی میں اکثر جوانوں سے کہتا ہوں، میں نے پاکستان میں اس پہ گفتگو بھی کی پوری، کہ ویسے تم مجلس میں آتے ہو نعرہ حیدری کہتے ہو یا علی کہتے ہو، آ کے امام حسین پہ آنسو بہاتے ہو، اور جو زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے اس میں حسین کی عزاداری کو بھول جاتے ہو کیا؟ اس میں مولا کی ولایت کو بھول جاتے ہو کیا؟ اب آپ غور کیجئے گا، دوستی بھی ہر ایک سے نہیں ہونی چاہیے، دوست کون ہے اس کا ایک اثر ہے آپ پر۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے، مولا کی حدیث سے مولا نے ایک مثال سے سمجھایا، مولا نے فرمایا کہ اگر تم عطر کی دکان پہ جاؤ تو عطر نہ بھی لو، باہر آؤ گے تو کچھ دیر کے تو خوشبو رہے گی۔ ہے بات پہنچ رہی۔ مجلس امام حسین اسلام میں تشریف فرمائے، فرض کیجیے کہ کچھ بھی نہ لیا، حسین کی مجلس کی کچھ تو خوشبو رہے گی نا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر تم کوئلے کی دکان پہ جاؤ اور کچھ بھی نہ لو لیکن باہر آؤ تو کہیں نہ کہیں تو کوئی سیاہ دبا آ سکتا ہے وہاں پر، تو ایسوں کی محفل میں نہ بیٹھیں کہ آپ کے دامن پر سیاہ دبا آ جائے۔ بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ جو مولا کائنات کی ولایت پر آپ، بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے یہ زندگی کا، اس میں بڑی توجہ رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں شریک حیات کسے بنا رہے ہیں، کہ جو خود علی ولی اللہ کا ماننے والا ہے، ماننے والی ہے یا نہیں ہے۔ جی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں اس پہ ذرا غور فرمائیے گا، قیامت کے لیے خود قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کچھ دوست ایسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، کچھ دوست ایسے ہیں جو دنیا کے دوست ہیں اور آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بعض لوگوں کو تبرہ بڑا برا لگتا ہے، تبرہ قرآن کا لفظ ہے ویسے ہی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ کچھ لوگ تبرہ کریں گے
دنیا میں کریں نہ کریں آخرت میں تو کریں گے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غور کیجئے گا, کچھ لوگ ہوں گے کہ جو تبرہ کریں گے, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, 166 آیت سورہ بقرہ کی, کہ وہ تبرہ کریں گے کون لوگ, کہ جو اتباع کرنے والے تھے ان سے تبرہ کریں گے جن کا اتباع کر رہے تھے. یعنی اپنے ہی پیروں پہ لعنت کریں گے. ان میں اور ہم میں فرق ہے کہ ہم دنیا ہی میں کر رہے ہیں. ہم دنیا ہی میں کر رہے ہیں, وہ آخرت میں کریں گے. اس لیے کہ ہم پر پہلے ہی واضح ہے, ان پر وہاں واضح ہوگا. اس لیے کہ خود حدیث میں ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئیں گے, آ کے کہیں گے کہ ہم تمہارا اتباع کرتے تھے تو آج ہمیں تم بخشواؤ, تم لے جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے ہمیں خود اپنی پڑی ہوئی ہم نہیں جا سکتے, تمہیں کیا لے کے جائیں گے. تو اس وقت استبر, یہ میں نے آپ کو مفہوماً سنا دی, حدیث ہی طرح کی. تو اس وقت استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, ایک پیسو وائس ایک ایکٹیو وائس. جو اتباع کر رہے تھے وہ تبرہ کریں گے ان سے کہ جو اتباع جن کا کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اذ رأوا العذاب, اس لیے کہ عذاب کو دیکھ لیں گے سامنے, کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے یہاں پہ عذاب میں آئیں. تو وہ تبرہ کریں گے اتباع کرنے والے جن کا اتباع کر رہے تھے ان پر. اب دیکھیں یہاں پر اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو سکتا ہے معاملہ. تو کچھ تو ہیں کہ جن کی پیروی کی جا رہی ہے اور ان پر تبرہ کیا جائے گا. قرآن کی روح سے کوئی نہ کوئی تو ایسے ہیں, یہ آیت ہوا میں خلا میں فضا میں تو نازل نہیں, اس کا کوئی نہ کوئی تو مصداق ہے نا یہاں پر سامنے. وہ مصداق ڈھونڈ لیجئے کہ کون ہے. وَتَقَطَّعَتْ لَهُمُ الْأَسْبَابُ, پھر حدیث میں خود بلکہ آیت ہے یہ, اور اس وقت ایک دوسرے سے تعلق ٹوٹ جائیں گے, قطع ہو جائیں گے. تو کیوں نہ ایسا تعلق رکھیں کہ جو فار ایور ہو. اس کی مثال رسول اللہ نے پتہ کیا دی ہے, کہ جب مدینہ پہنچے اور ایک دوسرے کو بھائی بنایا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان کو حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا, مقداد کو عمار یاسر کا بھائی بنایا, خلیفہ اول کو خلیفہ دوم کا بھائی بنایا. مزاج کو دیکھ کے, حرکتوں کو دیکھ کے, دین کو دیکھ کے, عقیدوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا رسول اللہ نے. اس کے بعد ایک رہ گئے تھے مولانا علی, جن کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا, ہائے ہائے ہائے, ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو پھر تجھے کسی کا بھائی بنایا جاتا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ صیغہ اخوت نے سمجھایا ہے کہ کوئی ایسی برادری رکھیں, کوئی ایسا تعلق رکھیں جو فقط دنیا تک نہ رہے بلکہ آخرت تک ساتھ میں جاری و ساری رہے. وہ اسی پہ ہو سکتا ہے کہ جو ولایت کے ساتھ ہو. بات واضح. تو اس لیے جب بھی کہیں ازدواج کا موقع ہو تو یہ نہ سوچا جائے کہ فقط ایک شریک حیات ہے, بلکہ کہ اگلی نسلوں کے لیے ماں ہے. اور ماں جب خود یا باپ جب خود ولایت علی بن ابی طالب کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اس دل کے ساتھ سکھلا سکتا ہے. اس لیے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے زندگی کا, اور یہ ہمیں سکھلایا خود امام تقی الجواد علیہ السلام نے بھی. اور ان کا جو خطبہ نکاح ہے وہ کبھی میں آپ کو تفصیل سے سناؤں گا, کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں حلال کے ذریعے سے حرام سے محفوظ بنا دیا. ان اغناہم بالحلال عن الحرام. تو اس حوالے سے, اور یہ معاملہ آتا ہے فقط زندگی کے ایک دو معاملات میں نہیں, تمام معاملات میں. پھر یہ ہمارے سامنے چونکہ ہم اس پریکٹیکل اس فیلڈ میں ہیں تو لہٰذا بہت سارے مومنین اس پہ سوال کرتے ہیں. بالخصوص اگر کوئی لیڈی ہیں کہ جن کا, بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپشنز ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر ہو, لیکن میں اوور آل آپ کی خدمت میں قاعدہ پیش کر رہا ہوں کہ شروع میں سب ہنکی ڈوری ہوتا ہے تو پھر بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب بعد میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے معاملہ تو پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں, اب زبردستی روزہ کس وقت میں کھولیں, نماز کس کیفیت میں پڑھیں, نیاز کیجئے کہ نہ کیجئے, ماتم کیجئے کہ نہ کیجئے. تو ان باتوں کے لیے آپ شروع سے کیئرفل رہ جائیں اور اہتمام کریں. اور پھر اس کے بعد چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اب تو ہمیں یہ نہیں اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا, یا شریعت پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا, پھر بچوں کے لیے اور زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. اور میں آپ سے بھی کہوں گا, دیکھیں اس وقت کا جو معاملہ ہے نا اس میں فتنے زیادہ ہیں, اور اس میں کل کی گفتگو سے اگر آپ اس کو جوڑ سکیں کہ بڑا آسان اور بڑا اچھا سا ایک نعرہ لگتا ہے کہ یار ملا کر ایک کچھ نہ کچھ ملا کر کچھ ایک کامن گراؤنڈ پر آ جائیں. لکم دینکم ولی دین. تو میں کہتا ہوں ادب احترام سے, جس نے جو مذہب کو سمجھا اس پر وہ رہیں,
شیعہ رہیں، سنی رہنا چاہتے سنی رہیں، آپ ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں جواب دینا ہے. سنی نہ ہو. یہ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. اس کو انگلش میں سوشی کہتے ہیں، میں نے اردو میں سنی بنایا اس کو. ہمارے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. جو ایک گیپ رکھا ہے ائمہ اسلام نے وہ رکھے، اور جو ہے لکیر وہ رکھے. اس کا کیا یہ مقصد ہے کہ ہم ایک سے لڑتے پھریں گے؟ ہم نے کب کہا یہ؟ ہم نے کب یہ کہا آپ رہیں پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہیں، ادب احترام کے ساتھ رہیں؟ ہم نے کب اس بات کا انکار کیا؟ لیکن آپ اپنے عقیدے میں مکس اپ نہ کریں. بات واضح؟ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. آپ اپنے عقیدے میں مکس اپ نہ کریں. عقیدے میں اس طرح سے رہیں کہ آپ کے لیے بڑا کرسٹل کلیئر ہو کہ کون سی ایک ریڈ لائن ایسی ہے کہ جہاں سے بس یہ ہے، اور وہ ریڈ لائن امام حسین کی عزاداری ہے، اور اس سے پہلے مولا علی کی ولایت ہے. یہ بڑا کلیئر ہے. آپ کا بڑا اسٹینس کلیئر ہونا چاہیے، موقف واضح ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں تو بات کے ائمہ، انبیاء علیہ السلام کو بھی جو مقام عطا ہوا. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہے پوری، کہ مثلا اللہ تعالیٰ اگر مجھے حضرت موسیٰ بنا دیتا تو میرا بھی وہ مقام ہو جاتا. مجھے کیوں حضرت موسیٰ نہیں بنا؟ مجھے کیوں اس زمانے میں بھیجا؟ یا مجھے کو حضرت آدم بنا دیتا اللہ تعالیٰ؟ تو میں آپ کو بتاؤں، عالم ارواح میں جس نے جتنا جلدی توحید و رسالت و ولایت مولا علی کا اقرار کیا نا، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے درجے دیتا چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ انہیں خلیل اللہ نے اس لیے بنایا کہ وہ محمد علیہ محمد پر کثرت کے ساتھ عالم ارواح میں درود بھیجا کرتے تھے. یہ مقام اس لیے. اچھا، اگر میری بات پہ یقین نہ کریں تو انشاءاللہ جائیں مولا علی کے حرم. آپ کو ممبر سے دعا دے رہا ہوں، نجف اشرف جائیں. ابھی چند دنوں پہلے میں وہیں تھا. مولا علیہ السلام کے ذریعے پہ جب پہنچیں گے تو آپ کہیں گے السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. ساتھ میں دیکھیے گا مولا علی علیہ السلام کی ذریعہ مطہر کے ساتھ کچھ اشعار لکھے ہوئے. مولا علی کے ذریعے پہ میں نے نہیں لکھے وہ اشعار، خدا کی قسم میں نے نہیں لکھے. تو وہاں جو اشعار لکھے ہوئے نا، جہاں پر آیت اللہ سیستانی ہیں، بڑے بڑے علماء مراجع ہیں، وہاں پر مولا علیہ السلام کی عظمت پر کچھ اشعار لکھے ہوئے جو حدیث کی روشنی میں. اس میں سے ایک شعر یہ ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ملائکوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے. کہا اے علی اگر آپ کا نور نہ ہوتا صلب آدم علیہ السلام میں تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہائے ہائے ہائے، یہ بات پہنچ رہی. ملائکہ کو نہ کہا جاتا کہ آپ کا نور تھا. اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کے سامنے نہ کہا جاتا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو. اچھا، یہاں پر میں قافیے کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا عربی ہی میں سناؤں تاکہ آپ اس کو لطف محسوس کر سکیں. اگلا مصرع اس کا یہ کہ اے علی اگر آپ کا لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا یعنی سجدہ کرو. ولولاہ، اور اگر اے علی آپ نہ ہوتے، لولا کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کسی نے کہا تھا. تو لولاہ، اور اگر علی نہ ہوتے تو لا قال قائل، کوئی ایک بھی کہنے والا نہ ہوتا لمالک یوم الدین ایاک نعبد. یہ بات پہنچی، یہ ذریعہ مطہر کے ساتھ لکھے ہوئے اشعار ہیں. اے علی اگر آپ کا نور صلب آدم میں نہ ہوتا تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی بھی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد. سبحان اللہ. تو یہ جو سب کچھ جو رکھا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نظام میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، بات بیٹا میں موقع دیتا ہوں آپ کو آگے، تو بات کرتا ہوں اسی کا آگے موقع آئے گا انشاءاللہ. اب وہ بات یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ ایک بہرحال آج کل سوشل میڈیا کی مجبوری یہ ہے کہ کلپ پہلے پہنچتا ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے. تو ہو سکتا ہے اب تک یہ بات پہنچ چکی ہو، لیکن میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. دیکھیں، ایک شرابن طہورا کا بھی نشہ ہے. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کیوں؟ غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے.
غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں ہوتا. آپ جتنا بھی ذکر کر لیجئے تو وہ حق ادا ہی نہیں ہوتا، سبحان اللہ، وہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو اسی پر مولانا روم فارسی زبان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے لکھا، آج سے 700 سال پہلے کے شاعر ہیں. انہوں نے لکھا کہ تا صورت پیوند جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. جب سے زمین و زمان تھا اس سے پہلے سے علی. تو اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، کہتے ہیں کہ مسجود ملائک کی شد آدم ز علی شد. آدم جو مسجود ملائکہ بنے وہ علی ابن ابی طالب کے نور سے بنے. آدم جو یقی قبل و مقصود علی بود. آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. اگر آپ ان قدیمی فارسی اور عربی زبان کے شعراء کا کلام سن لیں نا تو آپ سب کو نصیری کہیں گے. جبکہ یہ نصیری نہیں تھے. نصیری یہ نہیں ہوتا کہ جو مولا علی کے فضائل پڑھے. ہمارے یہاں ہر فضیلت پڑھنے والے کو نصیری کہہ دیا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حتیٰ دیکھیں ایک حساس مسئلہ چھیڑ رہا ہوں. ابھی تشہد میں شہادت ثالثہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو فقہا کا فتویٰ اس پہ عمل کیجیے. ابھی ہم نے نماز جماعت مل کے پڑھی، جیسے حرم میں نماز جماعت ہو رہی ہوتی، تو ہم نے جس طرح سے نماز جماعت ہے اس طرح سے پڑھیں. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی اپنی مرضی سے کہتا ہے نہیں بھائی میں پڑھوں گا شہادت ثالثہ. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نصیری بن گئے. اس کو اپنے عمل کا فقہی طور پر جواب دینا ہے. اگر وہ کسی کا مقلد اس کو تقلید کرنی چاہیے اور اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ میں تو اللہ سستانی کا مقلد ہوں، لہٰذا ہم نے واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تک پڑھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی پڑھتا ہے، اگر وہ کسی کا مقلد ہے تو اپنے مجتہد کی تقلید میں اسے پڑھے، اور اگر وہ نہیں ہے خود سے پڑھ رہا تو خود جواب دے پھر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا ہر پڑھنے والا نصیری ہو جائے گا. نصیری اس کو کہتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو اللہ کے برابر، اللہ جیسا سمجھنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک وہ ہے نصیری، جس کا دین سے اور شریعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو علی کو اللہ سمجھے اس پہ بھی لعنت ہو، جو دوسروں کو علی جیسا سمجھے اس پہ بھی لعنت ہو. سمجھ آ رہی؟ تو ہر فضیلت پڑھنے والا، اگر آپ کہیں گے ہر مولا علی کی فضیلت پڑھنے والا نصیری ہے تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ تو ہر موقع پہ مولا علی کی فضیلت کو پڑھتے ہیں. رسول اللہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ کلما جانی جبرائیل، جب بھی جبرائیل مجھ پہ نازل ہوئے، جب بھی، یعنی کوئی آیت لے کر، کوئی حکم شرعی لے کر، جب بھی جبرائیل نازل ہوئے، الا واوصانی بے ولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین. ہر وحی کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ جبرائیل نے اللہ کی جانب سے علی کی ولایت بھی پہنچائی، حسین کی محبت بھی پہنچائی، ہر حکم کے ساتھ. لہٰذا یہ مجلس کا لازمی نصاب ہونا چاہیے. اس کے بغیر مجلس نامکمل، ادھوری ہے. وہ مجلس ہی نہیں جس میں مولا علی کی ولایت نہ پڑھی جائے. مجلس ہی نہیں، اس کا کوئی اور نام رکھ لیں آپ، اس کا نام کوئی ورک شاپ رکھ لیں، سیمینار رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، مجلس نہیں ہے وہ. مجلس وہ ہے کہ جس میں مولا علیہ السلام کی ولایت پڑھی جائے. اس لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنے مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. مجلس بے زینت ہے، بے رونق ہے. کمال ہے وہ شیعہ کہ جس کو لگے کہ مولا علیہ السلام کے نام پہ مجلس ہو کہ جناب کوئی کام کی بات کی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے غدیر میں سمجھایا کہ اصل کام کی بات ہی یہی ہے. اصل کام کی بات یہ، کیونکہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. اصل کام کی بات یہ ہے. یعنی میں آپ سے بتا رہا ہوں، نماز بھی یقیناً کام کی بات ہے، عبادت یقیناً کام کی بات ہے، تمام وظائف دعائیں ساری کام کی باتیں، لیکن یہ ساری کام کی باتیں بیکار ہو جائیں گی اگر یہ کام کی بات نہ پہنچائی تو. یہ اصل کام کی بات نہ پہنچائی تو ساری کام کی باتیں بیکار ہیں. صحیح نا؟ یہ ساری باتیں کام کی بنتی اس وقت ہیں کہ جب یہ اصل کام کی بات پہنچائی جائے. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں رکھیں، اور یہی مجلس کا پیمانہ ہے. اگر جماعت صاحب کس کی مجلس سنیں؟ وہ مجلس کو جو آپ کو مولا علی کی ولایت سے قریب کرے، جو آپ کے دل میں امام حسین السلام کی محبت کو اتنا بڑھائے کہ آپ مزید اس پہ آنسو بہائیں. اس مجلس کو سنیں. یہ سادہ سا پیمانہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب اگر میں اس کو آج کے اس شہید سے جوڑ سکوں کہ جن پہ سید الشہداء مجلس ہے، حضرت حمزہ علیہ السلام، حضور مکرم نے جس ترتیب میں ذکر فرمایا، حضور مکرم ایک مرتبہ مسکرا رہے تھے. تو کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اس وقت کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب جبرائیل مجھ پر اللہ کی جانب سے کوئی تحفہ لے کے نازل نہ ہو. اور آج یہ تحفہ لے کے جبرائیل نازل ہوئے ہیں.
کہ خدا آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بنی ہاشم میں 7 ہم نے ہستیاں ایسی رکھی، 7 مرد ایسے کہ جن کا جیسا نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں. ان میں سے سب سے پہلے تو آپ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین آپ ہیں، اور پھر آپ کے وسیع سید الوسیین ہیں علی بن ابی طالب السلام، پھر آپ کے 2 نواسے سید شباب اہل جنہ ہیں. پھر فرمایا حضرت حمزہ ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں، اور سید القائم امام مہدی ہیں. جس ترتیب میں نام ہے آپ غور کیجئے. اللہم صلی علی وعجل. اچھا، وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے اہم ترین موقع پہ بچوں کے لیے بھی خاص طور پر اس ولایت کے سلسلے کو یاد رکھیں کہ جب آپ شادی کے لیے فیصلہ کرنے لگیں تو ایک مجھے اس وقت بیٹھے بیٹھے بات بھی یاد آئی. امام باقر علیہ السلام ایک مرتبہ انہوں نے ریڈ رنگ کا ایک کرتا پہنا ہوا تھا. اچھا، آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اب کوئی بھی عالم بھی ہو، اگر ایک سنجیدہ کوئی شخصیت ہے انہوں نے ریڈ رنگ کا ایک شوق قسم کا کرتا پہنا ہوا، تو ایک صحابی آئے امام سے ملنے کے لیے، کتاب الکافی میں حدیث ہے. وہ امام کو دیکھ کے تھوڑا مسکرانے لگے، تو امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم کیوں مسکرا رہے ہو، اس لیے کہ تم میرے لباس کو دیکھ کے کہا جی مولا ہمیں تھوڑا سا لگا کہ آپ نے یہ والا لباس پہنا ہوا ہے. تو امام علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ کا نام لیا، کہا اس کو یہ پسند تھا تو میں نے ان کی خاطر ہی ایک دن کے لیے پہن لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک چیز جو شرعاً جائز تھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا تو امام علیہ السلام نے ان کی خاطر ایک دفعہ لباس پہن لیا. کچھ دنوں بعد جب وہ آئے امام کے پاس تو پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. جن کے کہنے پر سر کرتا پہنا تھا، اپنی شخصیت سے ذرا سا ہٹ کے کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. کہا جی. کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے جد علی بن ابی طالب کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ جو صحیح نہیں تھے. تو ریڈ لائن کیا بنی امام کے نزدیک؟ ریڈ لائن کیا بنی؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب امام نے سمجھایا کہ دیکھو اگر گھریلو معاملات میں تمہیں کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو کر لو، اس میں مسئلہ نہیں، لیکن جہاں ولایت کا معاملہ آ جائے وہاں پر ریڈ لائن لگا دو. وہاں پر حتیٰ یہ کہ امام کو رشتہ توڑنا پڑ گیا، امام نے توڑ دیا. یا علی مدد. یہ بڑی خطرناک بات میں نے کر دی. تو بہرحال ہر بات کے قیودات، شرائط، کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنی اہم بات تھی کہ امام علیہ السلام نے حتیٰ وہ بعد میں آیا اس کو پتہ چلا کہ امام علیہ السلام نے طلاق دے دی ہے، کہ اس لیے کہ میرے جد علی بن ابی طالب السلام کے بارے میں ناسزا کہا تھا جو مجھے قبول نہیں تھا، کہ میرے گھر میں کوئی ایسی خاتون رہے کہ جو میرے جد علی بن ابی طالب کی ولایت پر کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو. یا علی. تو اس بات کے لیے آپ خاص الخاص اہتمام رکھیں. میں جو بات کو آہستہ آہستہ اختتام پر لے جاؤں گا، زیادہ طولانی گفتگو نہیں. میں نے حضرت حمزہ علیہ السلام کے بارے میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا اور تفصیل سے بات ہوتی. بہرحال حضرت حمزہ علیہ السلام اور حضور مکرم میں جو ایج کا فرق ہے وہ بھی فقط 2 سال کا ہے، یعنی جبکہ چچا ہیں حضور کے. جبکہ اس میں بھی ایک بڑا لطیف واقعہ ہے، وہ یہ کہ ازدواج و شادی کے معاملے کو ایک طرح سے آسان بھی رکھا ہے اسلام نے. کہ جب حضرت عبداللہ حضور کے والد ان کے ازدواج کے لیے گئے تھے، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر کسی کا رشتہ لے کر، کہاں؟ حضرت آمنہ بنت وہب ان کے یہاں پر جو حضور کی والدہ ہیں. تو اس وقت حضرت آمنہ بنت وہب ان کی ایک کزن سسٹر وہ بھی وہیں پر تھیں اس گھر میں. اب ہمارے یہاں ایک بڑا ٹیبو ہے، بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، لیکن بہرحال ایک شریعت کا اصول تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. تو وہ حضرت عبداللہ کے ازدواج کے لیے گئے تھے، کہ حضرت عبد المطلب نے چاہا کہ وہ ان کزن سے ازدواج کر لیں کہ جو ان کے گھر پہ تھیں. تو حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب باپ اور بیٹا، ان کا ازدواج تقریباً قریب یعنی ایک اور ازدواج حضرت عبد المطلب کا وہ ساتھ ہوا ایک زمانے میں. حضرت عبداللہ کے یہاں حضور مکرم کی ولادت ہوئی اور عبد المطلب کے یہاں حضرت حمزہ کی ولادت ہوئی. تو یہ 2 سال کا فرق ہے فقط، اس خاطر ہے 2 سال کا فرق. بات واضح ہو گئی. تو حضور کے چچا حضرت حمزہ، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ماموں یا چچا ان میں 2 سال کا ہی فقط فرق ہو، تو ایک طریقے سے بھائیوں ہی کی طرح رہتے ہیں. تو حضرت حمزہ حضور کا تعلق اسی کیفیت میں تھا، اسی طریقے سے تھا کہ بڑا صمیمی اور قریبی تعلق ہے. اور جب بدر میں شکست ہو گئی ان کفار مکہ کو 2 ہجری میں، تو وہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری میں احد میں آئے تھے. اچھا، ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ یہ تو بدر میں آئی نہیں تھے،
جنگ ابو سفیان کی وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ جب اس نے جا کر بھڑکایا تھا مکہ میں کہ محمد نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا، لیکن وہ دونوں آئے نہیں. وہ تو ایک طرح سے چل کر رہے تھے وہاں پر، باربیکیو وغیرہ کر رہے ہوں گے شاید کہ ٹھیک ہے ہم نے 1000 کا لشکر بھیجا ہے، وہاں پر خالی 300 ہیں، وہ 300 ختم ہو کے آ جائے گا، ہمارا لشکر فتح ہو کے آ جائے گا. لیکن جب واپس آیا وہ لشکر تو چہرے اترے ہوئے، کتنے لوگ مرے ہوئے، کتنے زخمی. وہ کیا ہوا کہ وہ علی 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 علی، ہر ایک کے زبان پر علی. 70 قتل ہوئے تھے جس میں سے 35 اکیلے علی نے مارے، باقی 35 جن سب نے مل کر مارے ان سب میں بھی علی بن ابی طالب شریک تھے. یہ حدیث میں یہ ویسے تھوڑی کوئی علی کی اولاد سے دشمنی تھی کہ جو آخر تک چلی ہے، انہیں کے باپ داداؤں کو چونکہ علی بن ابی طالب نے مارا تھا لہٰذا وہ نسلوں میں دشمنی جاری رہی. اب احد میں وہ آئے ہیں بدر کا بدلہ لینے. تو ہندا گانے گایا کرتی تھی اور گیت گایا کرتی تھی مکہ کی گلیوں میں، اور اس کے اشعار لکھے ہوئے تاریخ میں کہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے چلو لشکر بناؤ، بدر کا بدلہ لینے کے لیے لشکر بناؤ. تو اسے کسی نے بتلایا کہ کتنا بھی بڑا لشکر لے کے چلے جاؤ، ایک علی ہیں دوسرے حمزہ ہیں، جب تک کہ ان سے نہ گزرو تو محمد تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تب وہ سوچا کرتی تھی کہ ان کا کیا کیا جائے. تو اس کی دل جوئی کے لیے اس کے غلام اس کے سامنے ڈانس کیا کرتے تھے، ناچا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ ساری جو باتیں نا یہ دشمنان اہل بیت کے گھروں میں، یہ ہمارے گھروں میں اگر آ جائے نا تو پھر فرق کیا رہ گیا. یہ میوزک، یہ غنا، یہ ناچ گانا. تو یہ وہاں بنی امیہ کا تعلق ہے، اس سے بنی ہاشم کا نہیں. ہم بنی ہاشم کے ماننے والے ہیں، بنی امیہ پہ تو لعنت کرنے والے ہیں. زیارت عاشورہ میں لعن اللہ بنی امیہ قاتبہ. تو جب زبان سے لعنت کرتے ہیں تو حرکتیں بھی بنی ہاشم کی حرکتیں یا بنی ہاشم کا کردار گھر میں ہونا چاہیے، بنی امیہ کی حرکتیں گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. اور آج کل شیطان نے معاملہ پتہ ہے گناہ کا اتنا آسان بنایا ہوا ہے. پہلے کے زمانے میں گناہ کرنا ہوتا تھا، اگر آپ پاکستان کی بات کیجئے فرض کیجیے، تو اگر کسی کو کوئی غلط کام بھی کرنا ہے تو اپنے محلے سے دور جاتا تھا، کہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. اب ہر ایک کی جیب میں ایک ایسا پاسبل پروبیبل شیطان موجود ہے کہ جس کو جتنا غلط کام کرنا وہ اتنا ہی اپنے کمرے میں اندر باتھ روم میں اندر جائے گا، اور اس کے پاس ہر قسم کا شیطان اویلیبل اسکرین پر. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اسکول لائف میں چونکہ وینز میں اسکول جاتے تھے یا بسوں میں جنہوں نے سفر کیا ہے، تو کان کا گناہ بہت کامن تھا، بڑا ہی کامن تھا. ہر ایک جگہ پر میوزک ضرور ہے. اب کان کے گناہ سے بڑھ کر ہو گیا آنکھوں کا گناہ. کانوں کے گناہ سے پھر شاید کو اپنے آپ کو بچا لیں، آنکھوں کے گناہ سے بچانا بڑا مشکل ہو گیا. تو ہندا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ کچھ غلام تھے کہ جو ناچا کرتے تھے، گایا کرتے تھے. اس میں سے ایک وہ تھا کہ جس کے سر پر ایک خاص قسم کا ایک تاج رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے ناچ رہا تھا، ڈانس رہا تھا. اس کے اس میں تھوڑا سا ایک سوراخ بھی تھا. ہندا کا اور غلام تھا وحشی جس کو کہا جاتا تھا. اس نے دور سے ایک نشانہ لیا اور ایک نیزہ مارا اس طرح سے کہ وہ جو ایک تاج میں سوراخ تھا اس سے کراس کرتا ہوا گزر گیا. اتنا ایکیوریٹ تھا وہ. تو اچانک جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ شیطان بھی اپنے اولیاء پر وحی کرتا ہے اور الہام کرتا ہے. تو ہندا کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ ہے وہ کہ جو میرا مددگار ہو سکتا ہے، میرا کام کر سکتا ہے. تو اس سے کہا کہ دیکھو یا محمد، ایک مووی بنی تھی دی میسج، اس میں جو ڈائلاگ ہے وہ کچھ اور ہے، ہسٹری میں ہے وہ کچھ اور ہے. اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی حمزہ حمزہ، یعنی حمزہ مجھے چاہیے، جبکہ اصل میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے محمد حمزہ علی علی. یعنی یا محمد کو مار دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حمزہ، یا علی اور علی. تو اس وقت تو وہ جانتا نہیں تھا کہ علی کون ہے. تو اس نے کہا ہاں ہاں مجھے بتلا دینا کون محمد کون علی. ٹھیک ہے. جب وہ احد کے میدان میں پہنچا تو اس نے ہندا سے آ کے کہا کہ محمد تک تو پہنچنا ناممکن ہے، اس کے گرد ہیں علی، تو جب تک علی سے نہ گزرو تو محمد تک پہنچ نہیں سکتے. تو ہندا نے کہا تو پھر علی کو مارو. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علی یہ میدان جنگ میں مارا جا ہی نہیں سکتا.
کہ اس لیے کہ میں نے اس کی پشت سے ایک نیزہ مارا. تو آج تک میری زندگی میں نہیں ہوا تھا کہ میں نے کسی کو پشت سے نیزہ مارا ہو. سامنے سے نیزہ مارا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. میں نے پشت سے نیزہ مارا تو مجھ تک اس تک قریب آتے آتے اس نے روکا اس نیزے کو. اور میری جانب دیکھ کر کہا کہ خبردار اب نہ کرنا. کیا اس کے لفظوں کا جلال ایسا ہے کہ میرے وجود پر کب کپی داری. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص میدان جنگ میں کبھی مارا جا ہی نہیں سکتا. اس خاطر ہے کہ علی کو میدان میں مار نہیں سکتے تھے, لہذا نماز میں پشت سے سجدہ میں مارا. میدان میں نہیں مار سکتے تھے, لہذا پشت سے علی کو مارا, نماز میں مارا. تو اچھا حمزہ, حضرت حمزہ علیہ السلام وہ تھے کہ جو ایک آسٹرچ کا فیدر ہوتا تھا ان کے لباس پر, ان کے آرمر پر, اور وہ خاص ایک ان کے لیے ایک فخر و ناز کی بات تھی, جو کہ وہ خود شکاری تھے تو دور سے پہچانے جاتے تھے. جب احد کا مارکا تقریباً فتح ہو چکا تھا تو رسول اللہ نے 50 اصحاب کو حکم دیا ہوا تھا ایک خاص پہاڑی پر رہنے کے لیے. وہ پہاڑی ایسے تھی کہ اس طرف سے بھی دشمن آ سکتا ہے اور اس طرف سے دشمن آ سکتا ہے, لہذا اوپر وہ پہاڑی پر رہیں تاکہ پہاڑی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اندر جو ایک درہ بنتا ہے اس کے نیچے سے دشمن وہاں سے گھوم کر پیچھے پہاڑی کے پیچھے اس طرف دشمن رہے, اس طرف سے نہ آنے پائے, کیونکہ پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کا لشکر موجود ہے. جب اور تقریباً فتح ہو چکی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے غنیمت وغیرہ دیکھنا شروع کی. تو جو 50 اوپر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں, جبکہ رسول اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کوئی ایک بھی مال غنیمت سے محروم نہیں رہے گا, یہ میرا وعدہ ہے تم سے. 50 میں سے 48 انہوں نے اس درے کو چھوڑا اور وہ نیچے آ گئے مال غنیمت لینے کے لیے. بھئی میری مدد کیجیے گا, تھوڑا میتھس میں شاید کمزور ہوں میں. 48 کتنے پرسنٹ بن گیا 50 میں؟ 96% بن گیا نا. 96% نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی. لوگ ہم سے کہتے ہیں غدیر میں کیوں نہیں مانی تھی رسول اللہ کی بات. احد میں 96% نے نہیں مانی تھی, تم غدیر کی بات کر رہے ہو, وہاں پر تو علی ابن طالب کی ولایت کا معاملہ تھا. غنیمت میں نہیں مانی تو علی کی مولایت پہ خاک مانتے وہاں پر. 96% نے بات نہیں مانی. تو وہ جو کفار کا لشکر بھاگ رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی تو خالی ہو گئی اب, لہذا پہاڑی کے نیچے سے جو درہ بن رہا ہے, جو جگہ ہے, وہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی قیادت میں سیف اللہ, اللہ کی تلوار کسی پہ بھی چل جائے, ادھر چل جائے ادھر چل جائے, وہ پلٹ آئے واپس, اور انہوں نے اللہ کی تلوار بن کر رسول اللہ ہی کے لشکر پر حملہ کر دیا. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. حضرت خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اسلام سے اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ اور ہسٹری کو اور کردار کو نکال لیجیے تو اسلام فقط لٹیروں, بدماشوں اور قذاقوں کا مذہب بن کے رہ جائے, جہاں فقط بنی امیہ و بنی عباس کی تاریخ ہے. تو جب انہوں نے حملہ کیا تو اب ایک طرف سے بھی کافروں کا لشکر, دوسری طرف سے بھی کافروں کا لشکر, اور درمیان میں مسلمان. ایک طرف سے 750, درمیان میں اس طرف سے 750 اور مسلمان درمیان میں. تو گویا دونوں طرف سے مسلمانوں کا ڈبل لشکر, اور یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ رسول اللہ کے قریب پہنچیں, اور گویا رسول اللہ کے قریب ان کے پتھر اتنے قریب پہنچ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے دندان مبارک پر لگے پتھر شہید ہو. یعنی یہ کب چند سیکنڈز کی بات ہے کہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کا ایسے طواف کرنا شروع کیا. یعنی اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس نے جس کی محبت میں کعبہ بنا تھا, رسول اللہ کی محبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے, اس کا طواف کرنا شروع کیا جو خود کعبے میں آیا تھا. اور یہ ایک ایسا منظر تھا کہ جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ لڑتے 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 علی کی تلوار ٹوٹ گئی, اور اس وقت کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ چکی ہے. تو رسول اللہ چاہتے تھے تو موزے کے ذریعے سے اپنی کو تلوار عطا فرما سکتے تھے, لیکن چونکہ مجاہد وہاں سے تھا لہذا تلوار بھی وہاں سے آئے گی. اور جبریل اسی موقع پہ نازل ہوئے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان علی کی طرح نہیں, کوئی ذوالفقار, کوئی تلوار ذوالفقار کی طرح نہیں. اور اس وقت جب علی ابن ابی طالب السلام نے طواف کرنا شروع کیا, میں بات کو تمام کر رہا ہوں, تو آہستہ 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 کفار کا لشکر چھٹنا شروع ہوا. یہی وہ موقع تھا کہ جب
اس وحشی نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دور کافروں کے لشکر سے لڑ رہے تھے اور حضور تک پہنچنے سے روک رہے تھے ان کفار کو، کہ اس نے دور سے حضرت حمزہ علیہ السلام کے سینے کا نشان نہ لیا اور حضرت حمزہ کے سینے اتھر پر وہ نیزہ پیوست ہوا، اور حضرت حمزہ کبھی سامنے آئے، کبھی دائیں جھکے، کبھی بائیں جھکے، اور فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، میں اللہ کا شیر، رسول اللہ کا شیر، اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ گرے احد کی زمین پر۔ وہ وحشی حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاشیں کو لے آیا ہندا کے پاس اور کلیجہ چاک کیا ہندا نے۔ ایک خاتون عام طور پر ہمدردی اور صمیمیت کی علامت سمجھا جاتا ہے خاتون کو، لیکن وہ کیسی خاتون ہوگی کہ جس نے کلیجے کو نکالا اور چبانا شروع کیا، حضرت حمزہ کے کلیجے کو، لیور، بچے سمجھے لیور، اور ظاہر ہے کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے دانتوں سے خون بہہ رہا تھا، اور ایک عجیب وحشیانہ پن تھا حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاشیں پر۔ جب احد کی جنگ دوبارہ علی بن ابی طالب کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح ہوئی اور معاملہ چھٹا اور کافروں نے پھر سے بھاگنا شروع کیا، تو رسول اللہ نے پہلا حکم مولا علی کو یہ دیا کہ مجھے حمزہ کی لاشیں پہ لے کے چلو۔ حضرت علی ابن ابی طالب السلام حضور مکرم کو لے حضرت حمزہ کی لاشیں پر، حضور مکرم نے شدت سے گریہ فرمایا، شدت سے گریہ فرمایا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حضور مکرم کے حکم پر صحابہ کرام کے یہاں جو اولاد ہوتی تھی ان کا نام حمزہ رکھا جاتا تھا، اور اگر کوئی حضرت حمزہ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھتا تو حضور خوش ہوتے تھے اس پر۔ اور جب حضرت حمزہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی تو حضور مکرم کے چہرے پر جب حضرت حمزہ کے فضائل سنتے تھے تو خوشی آتی تھی۔ اگر آپ حضرت حمزہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے تو یہ سنت رسول کا اتباع کر رہے ہیں آپ۔ جب آپ کا دل مطمئن اور آپ کا دل راضی ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کے ذکر کو سننے پر، یہ رسول اللہ کے قلب کے لیے اطمینان اور چین اور سکون کا باعث ہے۔ بس بات تمام ہو گئی۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کا لاشا تھا وہاں پر، جب حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی تھی تو حضور نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کی، تو 70 شہید تھے احد کے۔ حضرت حمزہ کی جنازہ کو پڑھایا حضور نے الگ سے، اس کے بعد ایک ایک شہید کا لاشا آتا گیا اور حضرت حمزہ کا لاشا ساتھ میں رکھا حضور نے، اور ہر شہید کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ دوبارہ پڑھایا، یعنی کائنات کے رسول نے حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھوایا۔ حضرت حمزہ کی جنازہ 70 مرتبہ ہوئی نماز جنازہ۔ حضور نے خود دفن فرمایا، خود غسل و کفن کا اہتمام کیا، خود دفن کیا۔ اور جب حضور مدینہ واپس پلٹے تو اصحاب اپنے اپنے شہیدوں کے لاشوں پر رو رہے تھے، تو حضور نے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کے گھر میں کوئی رونے والا ہے تو حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کی عورتیں آئیں اور حضرت حمزہ علیہ السلام کے گھر پہ گئیں اور انہوں نے حضرت حمزہ علیہ السلام پر گریہ کیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ شہید پہ نہ رو بدعت ہے، بلکہ شہید پہ خود گریہ کروایا حضور مکرم نے۔ بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کی وفات کے بعد جاتی تھیں حضرت حمزہ کی قبر پر، اور آج تھرسڈے ہے، آپ لطف کی بات دیکھیں گے تھرسڈے ہی کو جانتی تھی۔ کتنا ہی مناسب تھا کہ آج ہی ذکر ہو جاتا حمزہ علیہ السلام کا، کہ خود جمعرات کو، ہر جمعرات کو، پیر اور جمعرات، بی بی فاطمہ جاتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر اور وہاں جا کے گریہ کرتی تھی، اور وہاں کسی گزرنے والے نے یہ کہا کہ یہ رسول کی بیٹی یہاں کیوں رو رہی ہیں، مدینہ سے کافی فاصلے پر ہے حضرت حمزہ کی قبر، جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں۔ تو اس وقت بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ جب مجھے مدینہ میں رونے نہیں دیا جاتا اور اہل مدینہ مجھے وہاں نہیں رونے دیتے، تو کیا میں اپنے چچا حمزہ کی قبر میں بھی جا کے نہ روں؟ تو حضرت حمزہ کی قبر تسلی کا سامان تھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قلب کے لیے۔ بلکہ میں بات آپ سے کہوں کہ دیکھیں کتنا اہم ہے اس ولایت پر ہونا، اور کاش اگر کوئی اس ولایت پر ہوتے ہوئے اس کا دفاع کر لے تو یہ اتنی بڑی اور سب سے اہم بات ہے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں، کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ اگر میں گواہی دیتا ہوں وفات رسول کے وقت حمزہ اور جعفر طیار یہ زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ میرے جد علی بن ابی طالب کا حق غصب کر لیتا۔ یہاں تک بات پہنچی؟ فرمایا کہ اگر حمزہ ہوتے اور جعفر طیار ہوتے تو کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ علی بن ابی طالب کا حق غصب کرتا، سیدہ کا حق غصب کرتا۔ یہ شان ہے ان دونوں شہیدوں کی، دونوں کی شہادت ہے۔ میں نے عرض کی حضرت حمزہ کی شہادت امام حسین سے مشابہ، جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت ابوالفضل عباس سے مشابہ، لہٰذا مجھے دونوں ہی کے مصائب پڑھنے ہیں آج، اور بات آہستہ آہستہ اختتام پر آ جائے گی۔ اگرچہ کہ میں چاہتا تھا کہ نہج البلاغہ سے خط بھی پڑھوں جو مولانا حاکم شام کو لکھا ہے، وہ خط پڑھنے کا تو وقت نہیں رہا، مصائب کی طرف بھی میں آ چکا ہوں۔ فقط ایک اشارہ کر دوں، خط نمبر 28 جا کے دیکھیے گا نہج البلاغہ میں، اس میں معاویہ نے ایک سیاست کرنے کی کوشش کی تھی کہ اے علی تم اور ہم ایک ہی خاندان سے تو ہیں اوپر سے۔ اس میں ایک تاریخی بحث ہے
امیہ در حقیقت وہ غلام تھا کہ جس کو لے لیا گیا تھا ساتھ میں، اور وہ سمجھنے لوگ یہ لگے کہ انہی کے خاندان میں سے، یعنی عبد مناف اور اس سلسلے میں ہاشم اور ان کے خاندان سے، ایسا تھا نہیں، لیکن اس نے لکھا خط میں. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تو اور ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، کہ امیہ لیس امیہ کا ہاشم، کہ یاد رکھ امیہ ہاشم کی طرح نہیں، ولا حرب کا عبد المطلب، نہیں ابو سفیان کا باپ حرب عبد المطلب کی طرح ہے، ولا ابی سفیان کا ابی طالب، نہ ابو سفیان ابو طالب کی طرح ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ من النبی و منکم المکذب، نبی ہمارے خاندان سے، جھٹلانے والے تیرے خاندان سے. کیا یہ خوبصورت فقرہ، میں قربان ہو جاؤں. منا سیدۃ نساء اہل الجنہ و منکم حمالۃ الحطب، سیدۃ النساء العالمین ہمارے خاندان سے، اور حمالۃ الحطب ابو لہب کی بیوی تمہارے خاندان سے. منا سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے، ومنکم سیدۃ النار، جہنمی بچے تمہارے خاندان سے. یہ مروان ابن حکم کے لے کہا، مولانا نے لفظ کیوں کہا کبھی اور سمجھاؤں گا. ومنا، اللہ اکبر، اسد و رسول اللہ و اسد اللہ، اسد اللہ اور اسد رسول اللہ، حضرت حمزہ ہمارے خاندان سے، ومنکم اسد الاحلاف، اور گروہوں کو جمع کر کے رسول اللہ کے مقابل پر آنے والا ابو سفیان تمہارے خاندان سے. تو یہ مولا نے بڑا واضح کیا. اس کے بعد سے یہ لکھا تھا کہ اے علی جو تم سے گزر گئے، جو تم سے پہلے تھے، وہ تو تم سے افضل تھے. اچھا، مولا علیہ السلام اس کا اگر کلیئر جواب دیں، اس نے بڑے سیاست کے ساتھ کام لیا تھا، اگر مولا علی اس کا کلیئر جواب دیں تو پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مولا علی کے لشکر میں بہت سارے ایسے ہیں جو انہیں پہلا امام نہیں سمجھ رہے، چوتھا خلیفہ سمجھتے ہوئے مولا علی کے ساتھ ہیں، حاکم شام کے اگینسٹ میں. بات واضح ہو رہی ہے آپ تک؟ تو اگر مولا علی کلیئر جواب دیں کہ نہیں ان کا تو مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو مولا علی کے اپنے لشکر میں بغاوت ہو جائے کہ ہم تو آپ کو انہی کے سیکوینس کا چوتھا سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف کیسے کہا. تو وہ چاہتا تھا کہ یا تو اگر علی کہیں گے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں تو لشکر میں بغاوت ہوگی، اور اگر علی کہیں گے کہ میں اسی ترتیب میں ہوں تو سارا اسٹینڈ سے ختم ہو گیا. تو مولا علی کیا جواب دیں؟ تو ہر بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی، تو مولا نے اس بات کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھا. تو مولا نے پتہ کہ جواب تو دینا کچھ نہ کچھ. تو مولا نے جواب دیا کہ تیرا یہ کہنا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، اس کا تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ جب صدر اسلام کی بات ہو رہی ہے تو کیا تیرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا اس وقت. تو ہم کہتے ہیں نا اٹس نن آف یور کنسرن. یہ مولا علی نے اس وقت یہ جواب دیا. اور اس خط میں لکھا کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہمارے خاندان سے، اور اسد الاحلاف گروہوں کو جمع کر کے رسول اللہ کے خلاف لڑنے والا ابو سفیان تیرے خاندان سے. آپ کو عظمت سمجھ میں آ گیا تھا حمزہ علیہ السلام. یعنی بی بی فاطمہ نے یاد کیا، مولا علی نے یاد کیا، امام باقر علیہ السلام نے بعد میں یاد کیا، امام جعفر صادق السلام نے یاد کیا. سبحان اللہ. حضرت حمزہ علیہ السلام کا تعلق اہل بیت السلام، اور آج آپ یاد کر رہے ہیں جس کا سنت اہل بیت پر عمل ہو رہا ہے. حضرت حمزہ کا جب کلیجہ چاک ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ حضور مکرم نے گریہ کروا حضرت حمزہ علیہ السلام پر. تو حضرت حمزہ اور امام حسین میں کئی شباہتیں ہیں، اور جعفر طیار مولا عباس میں شباہتیں ہیں. جعفر طیار کے بھی بازو قلم ہوئے تھے، اور ابوالفضل عباس السلام کے بازو قلم ہوئے. بلکہ امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ ابوالفضل عباس کو جعفر طیار کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر عطا فرمایا جنت میں، جن کے ذریعے سے وہ پرواز کرتے ہیں. تو عباس علیہ السلام اور جعفر طیار، یہ آپ کو بالکل ساتھ ساتھ وہ مقام نظر آئے. حضرت حمزہ علیہ السلام میں اور امام حسین میں شباہت کیا ہے؟ دونوں سید الشہداء ہیں. البتہ میں نے فرق عرض کر دیا، حضرت حمزہ علیہ السلام اپنے زمانے کے سید الشہداء ہیں، امام حسین اولین اور آخرین میں سب کے سید الشہداء ہیں. حضرت حمزہ علیہ السلام کا بھی کلیجہ چاک کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کا بھی لاشا پامال کیا گیا. امام حسین کا لاشا ایسے پامال تھا کہ کم سے کم 10 بد نسب یہ ابن زیاد کے پاس گئے تھے انعام خاص لینے کے لیے، کہ لاشا تو بہت سو نے پامال کیا، لیکن یہ 10 بد نسب وہ تھے جنہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں میں لوہے کی سومیں لگائی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ نحن رززنا الصدر بعد الظہر. رززنا کہتے ہیں پیس دینے کو. امام حسین کا لاشا کا ٹکڑے نہیں ہوا تھا، پیس دیا گیا امام حسین کا لاشا. تو کہتے تھے کہ ہم نے پہلے حسین کی پشت کو پیسا بعد الصدر، اس کے بعد سینے کو پیسا. یعنی امام حسین کا لاشا بار بار پامال ہوا، پہلے لاشا پلٹ کر پامال ہوا،
پشت سے لاشا پامال ہوا، اس کے بعد سینے پہ گھوڑے دوڑا کر سینوں سے لاشا پامال ہوا۔ ایک مرد تقلید ان کی جب زیارت پہ گیا تھا تو ان سے ملاقات کے لیے بھی گیا تھا وہاں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے ساتھ جو آپ کے زائرین ہیں ان کو بتلائیے گا کہ حسین کی زیارت پر جب جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے۔ آپ کسی کی قبر پہ جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھتے ہیں جب، تو آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ ہاں ایک میت ہے اس قبر میں ہے۔ حسین کی میت حسین کا لاشا نہیں ہے، فرمایا کہ لاش کے ٹکڑے ہیں کچھ الگ الگ ٹکڑے جو ایک ساتھ قبر میں دفن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں، حضرت حمزہ بھی شہید، امام حسین شہید، حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک، امام حسین کا لاشا پامال۔ حضرت حمزہ بھی مدینہ سے دور شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے دور کربلا میں شہید ہوئے۔ بہرحال یہ شباہتیں تو ہیں لیکن کچھ خاص مصائب ہیں جو مخصوص ہیں امام حسین سے۔ کہیں نہیں ملتا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام مثلاً 3 دن کے پیاسے رہے۔ ایک اور جملہ کہوں کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد تاریخ میں نہیں ملتا کہ ان کی بچی کو تماچے لگائے گئے۔ یہ مخصوص ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت حمزہ کی ایک بیٹی جن کا نام امامہ تھا، جب وہ شہید ہو گئے نا حضرت حمزہ علیہ السلام، تو حضرت حمزہ علیہ السلام، ٹھیک ہے بیٹا رہنے دیں آج رہنے دیں ایسے، ٹھیک ہے، حضرت حمزہ علیہ السلام گریہ فرمائیے گا اس کیفیت میں، حضرت حمزہ علیہ السلام کی یتیم بچی کو پہلے رسول اللہ نے پالا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، پھر مولا علی علیہ السلام نے پالا، حضرت جعفر طیار نے پالا، یہ فقط حسین کی بیٹی کا مقدر ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین المظلوم، سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا، سلام اس بچی پر کہ جسے اتنے تماچے مارے گئے، سلام اس بچی پر یا اللہ جس کے کانوں سے ایسے گوشوارے کھینچے گئے۔ ایک اور فرق ہے امام حسین کی شہادت میں حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت میں، اس کو سنیے گا اور اس پہ بھی گریہ کیجیے گا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام جب شہید ہو گئے نا تو ان کی بہن حضرت صفیہ، انہوں نے چاہا کہ میں اپنے بھائی کے لاشے پر آؤں، تو جب حضرت صفیہ آنے لگیں احد کے میدان میں تو حضور مکرم نے کہا کہ کوئی جائے حمزہ کی لاش پر چادر ڈال دے تاکہ بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے پہ نہ پڑ سکے۔ اب بھرے میدان میں چادر کہاں سے ملتی؟ تو حضرت صفیہ بہت جب قریب آ گئی تھی تو حضرت حمزہ کا لاشا چاک ہو چکا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے پر، سینے پر جو چاک شدہ لاشا ہے اس پہ براہ راست پڑ جائے، تو حضور فوراً آگے بڑھے اور اپنی ابا کو ڈال دیا حضرت حمزہ کے لاشے پر۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کاش کوئی ہوتا کربلا میں بھی کہ جو حسین کے لاشے پر کوئی چادر ڈالنے والا ہوتا، کہ جب ایک بہن تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور بی بی زینب نے فریاد کی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے کہ جو اس وقت بی بی زینب نے فریاد کی تھی صلی یا رسول اللہ صلی علیک ملائکۃ السماء، یا رسول اللہ اے نانا آپ کے بدن پر تو ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی تھی، وہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں غلطہ ہے، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ علیہ السلام بھی شہید، امام حسین بھی شہید، لیکن جب حضرت حمزہ کی بہن آئیں تو کوئی تسلی دینے والا تھا، جب امام حسین کی خار آئی ہیں یا اللہ حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا ظالموں نے کہ بہن بھائی کے لاشے پر گئے، انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ میرا سلام ان پر کہ جو مصائب کی اس کیفیت کو سمجھ سکیں، انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا میرا دل کہتا ہے کہ شاید حسین کے لاشے سے آواز آئی ہو انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب؟ سر پر چادر موجود نہیں ہے، کبھی حسین نے زینب کو بے مکنا چادر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، آج 2 شہیدوں کی خدمت میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ حضرت حمزہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا، لیکن ساتھ میں نے عرض کیا کہ حضرت جعفر طیار وہ بھی ایک ایسے شہید ہے کہ جن کا اہل بیت علیہ السلام نے خاص الخاص یاد کیا ہے، اور حضرت جعفر طیار اور مولا عباس علیہ السلام، ان میں ایک ایسی شباہت ہے۔ دیکھیں 2 لاشیں ایسے ہیں کہ جو خیموں میں نہیں آ سکے۔ اب ذرا سنیے گا مصائب کو، اور میں چاہتا ہوں کہ مصائب شب جمعہ ہے تو ہدیہ ہو جائیں اور آپ کا اور میرا دل پہنچ جائے کربلا معلیٰ، بین الحرمین، ایک طرف عباس کا حرم ایک طرف حسین کا حرم، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا غصہ بیچ کا
2 لاشیں ایسے تھے کہ جو نہیں آ سکے. ایک روشنی جلا دیجیے گا میرے بھائی، اگر ہو سکے تو ایک روشنی کو جلا دیجیے گا تاکہ عزاداروں کے بہتے ہوئے آنسو ماشاءاللہ قبول فرمائے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ 2 لاشیں ایسے ہیں کہ جو خیموں میں نہیں آ سکے. پتہ ہے، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا. عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت فرما دی تھی کہ مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں لے کے جائیے گا. حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا. جب حسین عباس کی لاشیں پر پہنچے، حسین اور عباس میں تقریباً 25 برس کا فرق ہے. ٹھیک ہے، گویا کبھی کبھار جو ایک باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے، تو حسین نے باپ بن کر پالا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کو. تو جب حسین عباس کی لاشیں پہ پہنچے نا، تو کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا کہ عباس جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو تم ہماری گود میں آئے تھے. تم نے دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی تھی، آنکھیں کھولی تھیں اور ہمارے چہرے کی زیارت کی تھی. عباس تم بچپن میں ہماری انگلی تھام کر چلا کرتے تھے، پھر جب تم جوان ہو گئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے. یہ سب کچھ، اور آج بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس، یہ سب کچھ تو حسین سے تفصیل میں نہیں کہا گیا، فقط ایک جملہ کا کہ عباس کمر ٹوٹ گئی. عباس کمر ٹوٹ گئی. الان انکسر ظاہری تو ہے، مقتل میں بار بار پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک اور جملہ ہے وقلت حیلتی. مجھے ترجمہ کرنے دیں، پتہ نہیں یہ میں کہوں امام حسین کے لیے نہ کہوں، لیکن خود امام حسین نے فرمایا کہ عباس تمہارے بعد حسین بیچارہ ہو گیا. وَشَمُتَ بِعَدُوِّ عباس، دشمن تانے دے رہے عباس. دشمن تانے دیتے تھے حسین کو، کہاں گیا وہ عباس، کہاں گیا وہ عباس، خدا کو کربلا لے کر جائے، کف عباس پر مقام ابوالفضل عباس کی زیارت پر وہاں جائیے گا تو دیکھیے گا کہ مولا عباس کے جہاں بازو قلم ہوئے وہ دور ہے مقام، پھر خیمگاہ اور بھی دور ہے. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے، خیمگاہ اور بھی دور ہے. تو جب عباس علیہ السلام کی شہادت ہو گئی نا، تو ابھی بچوں کو نہیں معلوم کہ کہاں خیمگاہ میں، بچوں کو نہیں معلوم کہ عباس مارے گئے. تو حسین نے عباس کا علم لیا، اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، سقائے حسین سید و سردار نیامت. حسین نے علم لیا اور علم لے کر چلنا شروع ہوئے. تو دور سے بچوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو جب پانی آ جائے نا تو پہلے اصغر کو پانی پلانا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا ہے. شہزادی سکینہ نے دور سے دیکھا، اب یہ جملہ جب تک نہ کہا جائے تو غازی کے مسائل پورے نہیں ہوتے کہ علم آ گیا، علم دارنا. لیکن آپ کی اگر اس کیفیت کو میں سمجھا پاؤں تو بس یہی محل مجلس ہے اور یہی مصائب کی کیفیت ہے، جیسے چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے کہ اب بھی کسی بیوی سے، کسی بچے سے یہ پوچھا نہیں جاتا امام حسین سے کہ کہاں گئے عباس. آپس میں کہہ رہے ہیں کہ شاید وہاں لڑ رہے ہوں، شاید پانی لا رہے ہوں. دل میں ایک آسرا تھا، ایسے کسی کی امید نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی امید ٹوٹ گئی. عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے کیسے سمجھایا پتہ ہے کہ عباس مارے گئے. آپ کو خیمگاہ کی زیارت نصیب ہو، حسین گئے عباس کے خیمے میں، اور وہاں جو ستون خیمہ تھا نا اسے گرا دیا حسین. عباس کا خیمہ زمین پر گر گیا. حسین بیٹھ کر کہتے تھے اے بیویوں، اے بچوں، اب یہ صاحب خیمہ نہیں بچا. بی بی زینب نے باقی بیویوں کو جمع کیا کہ بیویوں بازوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہو گیا. لہٰذا عباس کی ماں کو بھی بڑا ناز تھا ام البنین کو. مجھ سے کہا گیا تھا میں تھوڑے تفصیل سے مولا عباس کا ذکر کروں تو بس اپنی سعادت کو سمجھتے ہوئے. عباس کی ماں ام البنین دیکھیں یہ اتنی مظلوم ماں تھی کہ خود نہیں جا پائی تھی قبر عباس پر، لہذا جنت البقیع میں عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے شان قلم ہو، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. عباس مجھے یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا، کس کی جرأت تھی. دیکھیں حضرت حمزہ بھی علمدار ہے، ابوالفضل عباس بھی علمدار ہے. یہ جملہ سننا یا حسین کا کہ آخری کریا کرنا کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا، کس کی جرأت تھی تیرے بازو قلم کر سکے، کس کی جرأت تھی کہ تیرے سر پر گرز مار سکے. لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، تو مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ زینب کے سر سے چادر چھینتا. اس کے بعد عباس کی ماں عباس کی قبر کا نشان مٹا کر کہتی تھی اے عباس لیکن میں تجھ پر نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تیری ماں زندہ ہے، میں اس حسین پر رہوں گی کہ جس کی ماں
کی ماں زندہ نہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس. یا اللہ. عزیزو، ایک جملہ میں ویسے نہ کہتا اگر مقتل میں نہ ہوتا، اور امام حسین کے لیے سمجھ نہیں آتا جملہ کہیں نہ کہیں کیسے کہیں، لیکن فقط عباس کی شہادت پر ہے. کبھی حسین کے چہرے پر شکست کے آثار نہیں آئے تھے. مجھے معاف کیجیے گا، شکستگی کے آثار، لیکن بان الانکسار علی وجہ الحسین. جیسے عباس مارے گئے نا، حسین کے چہرے کا نہیں کہہ سکتا اس سے آگے. یا ابا الفضل عباس. دیکھو، جو ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے مجھے ایمان سے بتانا، جب کہیں کوئی مشکل مصیبت آئی تو سب سے پہلے عباس کے علم پہ جاتے ہیں. بیویاں جاتی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کا یہی طریقہ رہا نا، عباس کے علم پر. سوچو جو ہماری بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے، وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے. عباس مار دیے گئے، زینب کی چادر چھن گئی. زینب نے فرات کا رکیا تھا، عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی. 133 مرتبہ وہ وظیفہ کے جو مولا عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے میرے مولا، اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا عباس یا حسین.